الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. قابل صدر احترام صدر جلسہ و معزز علماء اکرام، آج اس وسور کے عظیم الشان اجلاس میں مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا گیا ہے اور میرا موضوع ہے نماز کے تعلق سے، نماز اور ہم نوجوان، اس کے تعلق سے کچھ باتیں کرنے کا مجھے حکم ملا ہے. میں اپنی بات کو میری وقت کے اندر سمیٹنے کی کوشش کروں گا، چونکہ عوام تو عوام ہیں ہی لیکن اساتذہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو ہے بات بڑی تول کر کے کی جائے. برادران، میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے ارد گرد میں اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. چونکہ نماز کے تعلق سے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، تو جسے ہم نماز کہتے ہیں اسے عربی میں کہتے ہیں صلاۃ. کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ کہتے ہیں. صلاۃ کا معنی جب ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کے اندر، صاحب لغت مفسرین نے لکھا، بعض مفسرین کہتے ہیں یہ لفظ صلاۃ جو ہے صلہ سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے تعلق قائم کرنا. کیا کرنا؟ تعلق قائم کرنا. کیونکہ نماز کے اندر انسان اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نماز میں آدمی کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنیکشن، تعلق قائم کرتا ہے. بعض کہتے ہیں یہ صاد لام یہ سے مشتق ہے، اور اس کا ایک عجیب معنی میں نے ڈکشنری میں پڑھا، علماء کے روح میں جو ہے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اس کا ایک معنی جہاں پر بہت سارے معنی ہیں، اہل عرب جو ہے، عرب کی روح سے جو اصطلاح کے قریب اس کا معنی ہے صلاۃ کا، ایک ہے دعا. صلاۃ کو کیا کہتے ہیں؟ دعا. اور ایک معنی ہے نماز، اور ایک معنی ہے تسبیح. تو کیا معلوم ہوا؟ نماز حقیقت میں دعا ہے. نماز کیا ہے؟ حقیقت میں ایک دعا ہے. نماز حقیقت میں تسبیح ہے. نماز حقیقت میں ایک تعلق ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنیکٹ کرتا ہے، لگاتا ہے. اور ایک معنی اہل لغت نے بیان فرمایا، کہتے ہیں سلوین کا ایک معنی ہے یہ ہے
کہ کسی ٹیڑھی لکڑی کو، مثال کے طور پر بانس کی لکڑی کو آگ میں گرم کر کے اس لکڑی کو سیدھا کر دینے کا نام صلاح، اس کا نام کیا ہے؟ صلاۃ ہے۔ ایک مطلب یہ معلوم ہوا اس سے کہ جو بگڑا ہوا آدمی ہے، جس کے اخلاق بگڑ چکے ہیں، دین سے دور ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہے، اگر ایسا آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے، کہا نماز میں داخل ہو جاتا ہے، تو نماز اس کی تمام برائیوں کو جلا کر کے بھسم کر دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ نماز اس کی تمام برائیوں کو، ان کی خرابیوں کو، عادتوں کو جو ہے جلا کر کے، ختم کر کے اس آدمی کو ایک اچھا سچا مسلمان بنا دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے صلاۃ۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کی حقیقی اور نماز کی حقیقت کیا ہے اسے تھوڑا ہم کم جانتے ہیں۔ بس جھکنا اٹھنا سجدہ رکوع سب ہو رہا ہے۔ کتنے ہمارے ایسے مسلمان ہیں جن کی ساری عمر نماز میں گزر گئی، لیکن آج تک انہیں سورہ فاتحہ ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آیا۔ اللہ کی پناہ نہیں آیا۔ قل هو اللہ و احد کا سورہ چھوڑنے کے بعد جو ہے زندگی میں کبھی دوسرا سورہ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ مولوی صاحب کے پاس شکایت کرتے ہیں، نہیں مولوی صاحب ہمارے ماں باپ نہیں پڑھائے، ہمارے والدین نہیں پڑھائے، اس لیے میں یہی دو سورہ پڑھتا، زندگی بھر پڑھتا۔ پڑھ سکتے کیا مولوی صاحب؟ سوال بھی کرتے کہ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ساری زندگی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری سمجھنے کے لیے سارا قرآن نازل فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سامنے قرآن جیسی مقدس کتاب کو رکھا، اللہ نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لوگوں تمہارے سامنے یہ قرآن ہے نا، ہم نے جو ہے ایک امی نبی کے ہاتھ سے تمہارے پاس قرآن بھیجا، لیکن توفیق نہیں ہوئی سورہ فاتحہ سے آگے بڑھنے کی، نہ قل هو اللہ کے آگے بڑھنے کی۔ تو کیا معلوم ہوا میرے عزیزوں؟ نماز کیا ہے؟ نماز ایک دعا ہے جو بندے کو اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کنیکٹ کرتا ہے۔ کبھی آپ نے ایسی نماز پڑھی جس کے اندر تم جو ہے اللہ سے کنیکٹ ہونے کا جو ایک سلیقہ ہے اور جو ایک تعلق ہے اسے قائم کرنے کا، جوڑنے کا سوچا اپنے نماز کے تعلق سے؟ آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہو اور آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ اے لوگوں نماز ایسی پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ کیسی پڑھو؟ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تصور نہیں آتا، دل میں خیال نہیں آتا کہ جو ہے اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اتنا تو خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اس پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے ایک مسلمان کا۔ تو یہ ہماری جو نماز ہے یہ کیا ہے معلوم؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بخاری کی روایت ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اللہ اکبر۔ توحید کے بعد، کس کے بعد؟ توحید کے بعد۔ توحید کیا ہے؟ اللہ، میں نے تجھے اللہ مانا، اللہ کو اکیلا معبود مانا، اللہ کو اکیلا خالق مانا، اللہ کے سامنے جھکا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا، اللہ کے سامنے جو ہے اپنی منت و سماجت رکھی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہا اے اللہ میں نے تیرے سامنے سر کو جھکا دیا ہے، اس کے بعد کسی کے سامنے یہ گردن نہیں جھک سکتی۔ اس کا معنی ہے توحید۔ اس کا معنی کیا ہے؟ مسلمان، میں بھی مسلمان، تم بھی مسلمان، لیکن ہم نماز میں کیا کر رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ باہر جاتے ہی درگاہ کے سامنے ہمارا سر جھک رہا ہے، باہر جاتے ہی مزارہ کے سامنے ہمارا جو ہے سر جھک رہا ہے، باہر جاتے ہی جو ہے ہم کسی پیر اور ملا کی درگاہ پہ جا کر اپنی منت و سماجت رکھ رہے ہیں۔ اس کا معنی نہیں ہے
بنیاد ہے کون سی؟ توحید. اس کے بعد یہ میرا ٹاپک نہیں، میں بتا رہا ہوں بنیاد. اس کے بعد کیا ہے؟ اقام الصلاۃ. اللہ اکبر. حدیث میں کیا ہے؟ اقام الصلاۃ. قرآن میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ میں نے جو آیت پڑھی اقیم الصلاۃ. اللہ اکبر. نماز پڑھو، اس کا ذکر نہیں، پڑھو مت نہیں، پڑھو نماز. اللہ نے کہا نماز کو قائم کرو. خاموش گئے، قائم کرو نماز کو. پڑھنا نہیں ہے، قائم کرنا. قائم کرنا مطلب ایک دم سیدھی کرنا نماز کو. کیا کرنا قائم مطلب؟ رسی کے ساتھ باندھ کر کے ایک دم سیدھی نماز کو، نماز کے خشوع اور خضوع کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی کے آخری لمحے تک نماز سے بند جانے کا نام قائم کرنا ہے. جی ایسی نماز کون پڑھ رہا ہے بھائی؟ بنیاد ہے. آج آپ جو ہے ایک گھر بنا رہے ہیں، گھر بنانے میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آپ جو ہے زمین کا جائزہ لیں گے، یہ زمین کیسی ہے، کتنی گھٹ ہے، اس کے اندر کتنے پلر ڈالنا پڑے گا اور کتنے اندر بنیاد ڈالنی پڑے گی. اور جتنی بنیاد مضبوط ہوگی بلڈنگ تمہاری اتنی مضبوط ہوگی اور اس کی وارنٹی بھی اتنی ہوگی. جی ہے کہ نہیں؟ اگر تمہاری بنیاد مضبوط نہیں ہے، آپ کتنا لمبا جو ہے اپنی بلڈنگ عمارت کا، 1 منزلہ 2 منزلہ 3 منزلہ، اللہ کی قسم ہے تمہاری بنیاد چند ہی دن میں اس بلڈنگ کو گرا دے گی. کتنی بھی خوبصورت بنا لو آپ، کتنی بھی خوبصورت. تو کیا ہو معلوم ہوا؟ بنیاد کو مضبوط کرنا ضروری ہے. بنیاد کو، اور بنیاد کیا ہے؟ ایک تو ہے توحید، اللہ کی ذات پر ایمان، اور دوسرا ہے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. یہ دوسری پلر ہے، پلر آف اسلام. یہ ہے پلر. اس کو جو ہے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اسے قائم کرنے کی ضرورت ہے، اسے اپنی زندگی سے وابستہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ راوی حدیث حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. اللہ اکبر. کیا فرمایا معلوم؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے نا، امتیاز کرنے والی، فرق کرنے والی چیز، وہ کیا ہے؟ داڑھی ہے. بولو بھائی، داڑھی ہے، جھپا ہے، ٹوپی ہے. بڑی ٹوپی ڈال لیا تو میں مسلمان، نہیں تو نہیں. ایسا ہے؟ عطر لگا لیا ہے. اللہ کے نبی نے نہ جھپا فرمایا، نہ ٹوپی فرمائی، نہ ازار فرمایا، نہ داڑھی فرمائی، نہ اور کوئی کسی چیز کا ذکر فرمایا. اللہ کے نبی نے کہا ایک مسلمان اور کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے. اگر تمہاری گردن دن کے 5 وقت میں اللہ کے سامنے جھکتی ہے تو تم مسلمان ہو، تم جو ہے کافروں کے زمرے سے الگ ہو، تم جو ہے مشرکوں کے زمرے سے الگ ہو. تمہاری گردن اگر 5 وقت اللہ کے گھر میں نہیں جھکتی تو تم مسلمان ہونے کے قابل نہیں ہو. تم یہ ہے پلر جسے ڈھانے کے بعد آپ مسلمان کے دائرے سے خارج ہو جاتے، نکل جاتے ہو آپ. اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ امتیاز کرنے والی چیز ہے مسلمان اور جو ہے ایک کافر کے درمیان. وہ کتنا ہی خوبصورت، وہ کتنا ہی اچھا، وہ کتنا ہی جو ہے باوقار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ مسلمان ہے اور اسے مسلمان ہونے کی دلیل دینا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کو قائم کرے، پڑھے نہیں. جی یاد رکھیں آپ، کیا کریں؟ قائم کریں، پڑھے نہیں، قائم کریں، عمل کریں زندگی بھر. کیوں کریں؟ فائدہ ہمارا ہے. فائدہ بتا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم قبسا. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اے لوگوں کہ تم جانتے ہو، فائدہ بتا رہا ہوں نماز کا، یاد رکھو فائدہ بتا رہا ہوں. کیا ہوگا فائدہ؟ بھئی اگر ہم نماز پڑھیں گے کیا اللہ کے خزانے میں زیادہ ہوگا؟ بولو ہوگا کیا بھئی؟
نہیں نا، اللہ کے خزانے میں زیادہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، پنجگانہ نماز ادا کریں گے، یہ تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فائدہ کیسا ہوگا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا، اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ دیکھو لوگوں، اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور اس نہر میں وہ آدمی کیا کرے؟ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، نہائے رگڑ کر کے، حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، رگڑ کر کے نہائے دن میں 5 مرتبہ۔ ایک مرتبہ نہانے والے کو ہم بڑا پاک صاحب سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اے بڑا پاک آدمی بھی ہر دن نہاتا بولتے ہیں ہم، لیکن اللہ کے نبی نے کہا اگر دن میں 5 مرتبہ غسل کرے کوئی آدمی، اللہ کے نبی نے فرمایا ما تقول ذالک یبخی من درنہ، فرمایا کہ جو ہے آپ مجھے بتاؤ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کیا اس کے بدن میں میل و کچیل باقی رہے گا؟ قالو، صحابہ نے فرمایا لا یبغی من درنہ شیئا، اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ اے اللہ کے نبی، اس کے بدن میں رتی برابر بھی میل و کچیل باقی نہیں رہ سکتا، کیونکہ بندہ 5 مرتبہ نہا رہا ہے، 5 مرتبہ غسل کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، اللہ، یہ ہے مثال 5 نمازوں کی۔ اگر تم 5 نمازیں دن میں پڑھتے ہو، تمہارا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے بدن سے تمہاری برائیاں، تمہاری غلطیاں، تمہاری کوتاہیاں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں نکل جائیں گی۔ آپ وضو سے شروع کر لیجئے، وضو بنائے، ہاتھ کی گناہ گر گئے، کلی کرے منہ سے گناہ گر گئے، ہاتھ اور جو ہے آنکھوں کے جتنے چھوٹے موٹے خطائیں ہیں وہ سارے پاک۔ اب نماز پڑھتا ہے دن میں 5 مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، اللہ کے نبی کا جو وعدہ ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور تم جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھو، فائدہ تمہارا یہ ہے کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا میرے عزیزو؟ ایک بھی گناہ باقی نہیں رہے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تو ہمارے لیے انعام رکھا ہے نا، اس لیے اللہ نے کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کیا فرمایا؟ کہ دیکھو نمازیوں کے لیے جہنم ہے۔ عجیب بات ہے، قرآن میں کیا فرمائی؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم۔ پریشان ہوئے کہ نہیں ہوئی؟ ہے کہ نہیں؟ نماز کیسی نماز؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسی نماز جو غفلت اور سستی کے ساتھ پڑھی جائے۔ اگر ایسی پڑھیں گے، سہو کسے کہتے ہیں معلوم؟ آپ نماز پڑھتے پڑھتے سجدہ سہو کرتے ہیں، بھولنے کی وجہ سے جو سجدہ کیا جاتا ہے نا اسے کہتے ہیں سجدہ سہو۔ یہاں پر یہی لفظ استعمال کیا گیا، کیا کہا؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو غفلت کی وجہ سے، اور غفلت میں بھی بھولنے کے 2 طریقے ہیں۔ اگر کوئی آدمی غفلت سے بھولتا ہے، یعنی بھولتا ہے اور بھولنے میں اس کا ارادہ شامل نہیں، وہ غلطی قابل معافی ہے۔ بھولنے میں اس کا ارادہ شامل نہیں، کوئی غلطی کرتا ہے بھول سے، مثال کے طور پر ایک پاگل دیوانہ ہے، وہ کسی کو گالی دے دیتا ہے، گالی دیتا ہے وہ، لیکن اس کے اندر جو سہو ہوا، غلطی ہوئی، وہ انجانے طور پر ہوئی، جان بوجھ کر نہیں۔ لیکن ایک شرابی ہے، وہ شراب پی کر کے گالی بکتا ہے، کیا یہ غلطی معافی ہے؟ نہیں۔ اللہ نے کہا اگر تم بھول کر کے نماز چھوڑ دو گے، سو گیا بھی نہیں اٹھا، یہ الگ معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جانتے ہوئے اذان ہو رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آپ دکان میں بیٹھ کر گپے مار رہے ہو، آپ جو ہے کنارے پہ بیٹھ کر کے گپے مار رہے ہو، ایسی غلطی کو اللہ معاف نہیں کرتا، اس کے لیے جہنم فرمایا اللہ تعالیٰ، ویل ہے، بربادی ہے اس کے لیے۔ تو برادران عزیز، بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو بنیاد ہے دوسری اسلام کی، نماز، اسے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس سنت کو اور جو ہے اس فریضے کو آخری لمحے تک مرتے دم تک قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ توفیق اللہ باللہ۔